السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ٹیبلٹ زیورگ کس لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور کون سی ڈیزیز ہے یعنی کون سی بیماری ہے جس میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، اور جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ٹیبلٹ زیورگ یہ 40 mg میں بھی ہوتی ہے اور 80 mg میں بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کے سالٹ کی بات کریں، ایکٹیو انگریڈینٹ کی بات کریں، تو فیبکسٹیٹ اس کا سالٹ ہے۔ یہ اینٹی گاؤٹ ہے، یعنی کہ جو یورک ایسڈ کی ڈیزیز ہے یورک ایسڈ میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ کا یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے، سب سے پہلے تو آپ ٹیسٹ کروائیں یورک ایسڈ کا۔ اگر آپ کا یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے تو اس صورت میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یورک ایسڈ کی اگر ہم سمٹمز کی بات کریں، جن کو یورک ایسڈ ہوگا ان کو جوائنٹ میں پین رہے گی، بہت زیادہ رہے گی، اور جوائنٹ سویلنگ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں آپ اپنا سب سے پہلے تو یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروائیں، اس کے بعد اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 40 mg میں بھی اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ 80 mg میں بھی اویلیبل ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر سویئر کنڈیشن ہے اس میں 80 mg استعمال کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ کا یورک ایسڈ کا لیول بڑھ رہا ہے یعنی کنٹرول میں ہے، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، تو 40 mg کو استعمال کروایا جاتا ہے او ڈی میں۔ 40 mg کو آپ بی ڈی میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر یورک ایسڈ کی پرابلم زیادہ ہے تو آپ اس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یورک ایسڈ بڑھتا کیوں ہے؟ سب سے زیادہ یعنی ہم جب چاول کا استعمال کرنا یا ایسی چیزیں ہم زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، تو جو ہمارے کڈنی ہیں وہ یوریا زیادہ خارج کرنے لگ جاتے ہیں، جسم کے اندر یوریا کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر جوائنٹ پین سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جوائنٹ سویلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، پین نہیں جا رہا ہوتا۔ ہم پین کلر بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو پین ہے وہ ریلیف نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس صورت میں ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ٹیسٹ کے اکارڈنگلی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ بہت ہی زبردست ٹیبلٹ ہے، گیڈس فارما کی یہ ٹیبلٹ ہے۔ اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں، ایک تو اس کا اوور ڈوز استعمال کرنے سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ استعمال کرنے سے، اس ٹیبلٹ کا زیادہ استعمال کرنے سے سم ٹائم یورک ایسڈ لو بھی ہو سکتا ہے۔ جب بھی آپ استعمال کریں، 1 منتھ میڈیسن کا استعمال کریں، اس کے بعد اپنا یورک ایسڈ کو چیک کروائیں۔ اگر یورک ایسڈ نارمل ہے، کنٹرول میں ہے، تو آپ اس کا استعمال چھوڑ دیں۔ اور یورک ایسڈ میں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ چاول ہو گیا، پتوں والی سبزیاں ہو گئی، کھٹی چیزیں ہو گئی، بڑا گوشت ہو گیا، تو اس طرح کی چیزیں آپ کو پرہیز کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر یہ میڈیسن ایفیکٹ نہیں کرے گی، الٹا میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ شو ہوں گے، کیونکہ آپ پراپرلی کھاتے رہیں گے، اس کو کھاتے رہیں گے، لیکن آپ کو آرام نہیں آئے گا، اسی طرح پین رہے گی، اسی طرح سوزش رہے گی، چلنے میں دشواری ہوگی، بیٹھنے میں دشواری ہوگی، تو اس قسم کے پیچیدہ مسائل پیدا ہوں گے۔ تو بہترین حال یہ ہے کہ پرہیز بھی کیا جائے۔ جب آپ پرہیز کریں گے تو یہ میڈیسن آپ کے اوپر ایفیکٹ کرے گی۔ تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ تو ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔